من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال له في ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله تبارك وتعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. يقول بنو امرأة الرجل ليسوا منه، ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل، يقال فلان يحفد لنا أي يعمل لنا. وقال وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل، وهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس قال ابن مسعود ومسروق وأبو الزهري وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي، ورواه إكرمة بن عباس. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس هم الأصحار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ جو سورۃ النحل کی آیات ہیں تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انعام فرمایا کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ انسان کو راحت ملے، سکون ملے اور پھر آگے تولد اور تناسل۔ اسی لیے آج بھی پورے عالم میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب اور دعوے دار موجود ہیں وہ اسلام کے مقابلے پہ کوئی ایسی تصویر نہیں پیش کر سکتے جو اسلام نے ایک معاشرے کی تصویر پیش کی۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جنہیں اپنے ترقی پہ ناز ہے، اپنی تعلیم پہ ناز ہے، ٹیکنالوجی پہ ناز ہے، جو اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں، ان کے حال بھی یہ ہے کہ نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ اولاد کا کوئی پتہ ہے۔ بیٹے بیٹیاں جوان ہوتی ہیں 18 سال کے بعد وہ والدین کو نہیں پوچھتے، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد نہیں پوچھتی، حتیٰ کہ وہ حکومتیں مجبور ہو گئی ہیں اولڈ ہوم اور اولڈ ہاؤس بنانے کے لیے جہاں بوڑھے بوڑھے لوگوں کو جا کے رکھا جاتا ہے کہ بھی اب ان کو پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں، چلو ان کا گورنمنٹ انتظام کر دو۔ گورنمنٹ لاکھ انتظام کر دے لیکن انسان کو جو اپنی اولاد سے راحت ملتی ہے وہ ساری دنیا کی راحتیں اکٹھی ہوں تو نہیں ملتی۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ اسلام نے رکھا کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے تو اسی سے آگے سارے رشتے پیدا ہوتے جائیں گے، نہ پھر اولاد ہوگی وہ ماں بن جائے گی، جب لڑکے لڑکیاں ہوں گی تو وہ بھائی بہن بن جائیں گے، تو اسی سے سارا جوڑ چلے گا۔ کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو ابتدا میں تو صرف مرد عورت ہے، یعنی ابتداء تخلیق انسانیت کے وقت میں تو صرف ایک جوڑا ہے نا، آدم اور حوا۔ اسی سے اللہ نے پھر ان کی نسل کو، ذریت کو چلایا کہ ہمارے آقا محبوب دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، او کما قال النبی المصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا سب اولاد آدم. اسی لیے قرآن پاک نے ہمارا رشتہ جو رکھا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، یعنی ایک رشتہ تو وہ ہے کہ آدم اور حوا ہمارے باپ دادا ہیں، اور ایک رشتہ ایمانی ہے کہ اس سے اور اخوت ایمانی میں ہم جکڑے گئے. اسی لیے اسلام نے نکاح رکھا ہے. اگر نکاح نہیں ہوگا تو آدمی جانور کی طرح منہ مارتا پھرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں لگے گا. ابھی آپ معاشرے میں جا کے دیکھیں، یورپین معاشروں میں، مغربی معاشروں میں، کہ وہاں ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے ملتے ہیں. جب ان کے اسکول کا یا کوئی آئیڈینٹی کارڈ بنانے کا وقت آتا ہے تو والد کے کھانے میں کس کا نام لکھیں؟ جو کہ والد معلوم ہی نہیں. جب والد معلوم ہی نہیں ہے تو اولاد سے کس کو ہمدردی ہوگی؟ یعنی یہ پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ عورت مجبور ہوتی ہے، کیوں اللہ معاف کرے کئی لوگوں سے تعلق رہ چکا ہے، کس کی طرف نسبت کرے؟ اسلام نے اس رشتے کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ کسی کے لیے کوئی عورت حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک نکاح نہ ہو. پھر اسلام نے نکاح کے لیے شرائط رکھے ہیں کہ بھئی دونوں کفر دیکھو برابر ہیں، یعنی اگر ایک کافر ہے، مشرک ہے، ایک مسلمان ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ایک حر ہے، آزاد ہے، اور ایک غلام ہے تب بھی وہ کفر نہیں. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مزید اور آگے دیکھنا ہو تو اسلام کہتا ہے یہ بھی دیکھو کہ دونوں کی حرفت کیا ہے، صنعت کیا ہے، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، تاکہ کل کو ان کے دلوں میں کوئی حقارت پیدا نہ ہو. یہی وہ وجہ تھی کہ جب میرے آقا نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے حضرت زید کا پیغام دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ متبنہ ہے میرے آقا کے، حضور نے ان کو بیٹا بنایا. ویسے اللہ کے ہاں وہ غلام نہیں تھے، لیکن لوگوں نے ظلماً بیچ ڈالا، تو حضور پاک نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا. تھے بہت بڑا شرف ہے. سرکار دو جہاں نے خود پیغام بھیجا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بی بی زینب کا آپ کے پھوپھی کی بیٹی تھی. تو جب ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں. بی بی نے کہا کہ میں تو نہیں شادی کرتی. زید جو ہیں وہ غلام ہیں اور میں کرشیہ ہوں، میں خاندان قریش سے ہوں، میرا ایک حسب ہے، میرا ایک نسب ہے، میرا ایک خاندان ہے، میں غلام سے شادی کروں؟ تو اللہ کا قرآن آ گیا کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب میرا نبی کوئی فیصلہ کر دے تو اب ان کو کوئی اختیار نہیں انکار کرنے کا. اللہ نے قرآن نازل کر کہ بھی میرے نبی کا ایک فیصلہ ہے، اللہ کے ایک پیغمبر کا فیصلہ ہو جائے تو اب تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم انکار کرو. جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو بی بی زینب کے بھائیوں کو پتہ چلا. انہوں نے آ کے بی بی سے کہا کہ اللہ کا قرآن آ گیا. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا قرآن ہے تو آمنا و صدقنا، پھر تو مجھے قبول ہے. تو اللہ کے اس قرآن کی آیت کے آنے کے بعد بی بی زینب نے رشتہ قبول کر لیا اور حضرت زید سے نکاح ہو گیا. جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، لیکن دونوں کے درمیان میں وہ ایک فرق تو تھا نا کہ بی بی زینب ایک عالی النسب تھیں، قریشی تھیں،
تو اس لیے ہمیشہ وہ خامند میں اور بیوی میں وہ بات بن نہ سکی، وہ جو محبت اور تسکین اور مودت کا مقام ہوتا ہے میاں بیوی کے اعتماد کا، اعتبار کا، تعلق کا، وہ نہ بن سکا۔ ذرا سی بات پہ بیوی کو غصہ آتا، وہ کہتی بھی اللہ کا قرآن تھا میں نے قبول کر لیا ورنہ میں تم سے نکاح کرتی، تمہارا میرا جوڑ ہی کوئی نہیں، یہ تو اللہ کا حکم آ گیا بس میں نے مان لیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے، میری بیوی قبول ہی نہیں کرتی، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں۔ حضور نے فرمایا کہ زید تمہارے لیے میرے لیے دو مشکلیں تم نے پیدا کر دی۔ پہلے تمہارے رشتے کے لیے سارے قریش ناراض ہیں کہ دیکھو جی حضور نے اپنے غلام کو قرشی عورت دے دی، ابھی ان کا وہ غصہ نہیں اترا ہے، اب تم طلاق دے دو گے تو ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضور اب میں کیا کروں، مجھ سے صبر تو ہوتا نہیں۔ بہرحال انجام یہ ہے کہ طلاق ہو۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کفو برابر نہیں تھے، نبھ نہ سکے، اسی لیے اسلام پابندی لگاتا ہے کہ خیال رکھو جب رشتہ کرو تو دونوں خاندانوں پہ نظر ڈالو، اونچ نیچ جتنی بڑی ہو تو پھر نبھ نہیں سکے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے اور خامن جو ہے بیچارہ بدصورت ہے، پھر بھی نہیں نبھ سکتی، جیسے کہ بی بی بریرہ اور حضرت مغیث، یہ بھی حدیث مبارک میں صحیح واقعہ موجود ہے۔ اب بی بی بریرہ جو ہیں ان کا حضرت مغیث سے نکاح تھا، لیکن خدا کی شکل ہے بی بی بریرہ بڑی خوبصورت تھی اور حضرت مغیث جو تھے وہ خوبصورت نہیں تھے، تو اب ان کے درمیان میں بھی وہ کھٹ پٹ شروع ہو گئی اور میاں بیوی کی وہ محبت جو تھی وہ نہ بن سکی۔ حضرت مغیث آئے سرکار دو عالم کی خدمت میں، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیوی کے ساتھ بڑا مشکل ہو گیا، مہربانی کریں آپ سفارش کریں، میری بیوی مجھ سے اخلاق سے محبت سے پیش آ، بیوی اگر خاوند کا احترام نہ کرے، اخلاق نہ کرے، پھر وہ کیا بیوی ہے، اس خاوند کے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم سوچتے نہیں اور بعد میں روتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم نے بی بی بریرہ کو خود بلوایا، آپ نے فرمایا بریرہ بات کرو۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہارا خاوند تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم اگر گھر سے بھی نکلو نا وہ بیچارہ تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، تو تم اس کے ساتھ گزارا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی عورتیں تھی، سیدھی بات کرتی نہیں ہے، لگی لپٹی تو تھی نہیں، مسلمان لوگ تھے واضح بات کرتے تھے، یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اوپر سے کہہ لیا بالکل جی حاضر غلام ہے اور اندر سے کہا اچھا یہ جائے تو صحیح، ہم تو پھر اس سے بھی زیادہ گڑبڑ کریں گے۔ اس نے کہا کہ آمنہ کے لال سرکار دو جہاں، اگر یہ آپ کا حکم ہے کہ میں اپنے خاوند مغیث کے ساتھ زندگی گزار دوں تو میں بالکل گزار دوں، میں آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے یا سفارش ہے، مجھے فیصلہ کریں حضور۔
کہ آپ کا حکم ہے کہ میں مغیث کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں، یا رسول پر تو چاہے میں مر بھی جاؤں نا، میں حکم کی تعمیل کروں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرا حکم نہیں ہے، میری سفارش ہے، میرا حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں شرعاً یا میرا حکم ہے نبی، میری سفارش ہے، میں تمہیں سفارش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور پھر میں گزارا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیسا سیاہ رنگ ہے اور چیچک کے داغ ہیں، اور جب وہ میرے سامنے آتا ہے مجھے نفرت ہو جاتی ہے، رسول اللہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تو حقوق کیسے ادا کروں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو اس کی شکل سے نفرت ہو گئی، اور پھر مجھے اپنی سہیلیاں اور اپنی ملنے والیاں تانا دیتی ہیں کہ بریرہ دیکھو تمہارا کیسا شوہر ہے، کالا کلوٹا۔ تو حضور مجھ سے یہ تانا برداشت نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا بریرہ کوئی حل ہے گزارے کا؟ نے کہا حضور کوئی حل الا ایک حل ہے کہ آپ حکم دے دیں، آپ اگر حکم دے دیں تو میں اپنے آپ کو جیتے جی مار ڈالوں گی لیکن زندگی گزاروں گی۔ اور نے کہا نہیں حضور میرا حکم تو نہیں ہے۔ آخر انجام کیا ہوا کہ جدائی ہوئی۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جب رشتہ کرو فاختاروا لنطفکم، ڈھونڈ کے تلاش کر کے رشتے کرو، اور کوشش کرو معلوم کرنے کی کہ لڑکا کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بھائی کیا کرتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، معاشرے میں اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں، ساتھی کیا کہتے ہیں، اگر کسی یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتا ہے تو وہاں کے طالب کیا کہتے ہیں، ملازم ہے تو محکمے والے کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی کے بارے میں بھی معلومات کریں، پھر کوشش کریں کہ دونوں برابر۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ شادی سے پہلے خطیب کو یہ حق ہے کہ وہ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے دیکھ لے، اور لڑکی کو بھی یہ حق ہے مخطوبہ کو کہ وہ اپنے خطیب کو دیکھ لے۔ ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں شادی کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا بھی کہاں شادی کر رہے ہو؟ تو دیکھا یا رسول اللہ امرأۃ من الانصار، انصار کے خاندان میں، مدینے والے لوگ جو ہیں وہ انصار کہلاتے تھے، ان کے خاندان میں ایک قبیلہ ہے، ایک عورت ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھا ہے تم نے عورت کو؟ میں کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں دیکھا۔ میں دیکھ لو انصار کی لڑکیوں کے آنکھوں میں بعض اوقات کوئی عیب ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا کر تمہارے لیے نفرت کا ذریعہ بن جائے، پہلے دیکھ لو۔ تو اسلام نے ایک ایسا عادلانہ نظام پیش کیا۔ اچھا اب یہ بھی نہیں کہا کہ تم شتر مہار ہو اور جا کے کورٹ میں لو میرج کر لو اور کورٹ میرج کر لو، نہیں۔ اسلام کہتا ہے اولیاء الامور، لڑکی کے والدین، ولی الامر، ان کی رضامندی ضروری ہے، اور پھر لڑکی سے بھی والدین رضامندی نہیں۔ یہ نہیں کہ والدین بس والد ہونے کے روپ میں کہ میری بیٹی ہے میرے آگے سر اٹھا سکتے ہیں، ظلم ہے۔ والدین کو بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھو کہ اس کو یہ رشتہ قبول ہے، اگر نہیں ہے تو اصرار نہ کرو۔ تو اب جب اسلام کی اتنی پابندیوں کے بعد پھر باقاعدہ نکاح ہو، یعنی کہ چوری چھپے سے اور جناب وہ ہم نے جی گھر بیٹھے نکاح کر لیا ہے، یہ نکاح شکاح نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے باقاعدہ نکاح ہو، اور افضل ہے کہ مسجد میں ہو، باقاعدہ خطبہ پڑھا جائے، باقاعدہ گواہ ہوں، باقاعدہ اعلان ہو، تاکہ پورے معاشرے کو، محلے کو پتہ چلے کہ یہ بیوی ہے، اس کی نکاح ہے۔
اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھی خاوند کے حقوق ہیں، پھر بیوی کے حقوق ہیں۔ ایسا معاشرہ اسلام نے بنایا ہے نا جس کی دنیا میں مثال کوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ بھی خاوند کے بھی حقوق ہیں اور بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ بیوی کے حقوق یہ ہیں کہ خاوند اپنی طاقت کے مطابق اس کو جگہ مہیا کرے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے کا، اس کے کپڑے کا، اس کے خرچے کا، علاج کا، معالجے کا ذمہ داری اٹھائے، اور بیوی پر بھی خاوند کے حقوق ہیں کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کو راحت پہنچائے، خوشی پہنچائے، اس کی عزت کی، مال کی محافظ بنے۔ تو جب اس حسن معاشرے میں اولادیں پیدا ہوگی تو صاف بات ہے کہ یہ نسل ایک پاکیزہ نسل ہو۔ اسی لیے میرے محبوب نے ایک لفظ فرمایا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے، اگر آپ اس سے غور کریں تو حضور کی سیرت کا سب سے بڑا باب ہے۔ یعنی ایک جملے میں حضور کی سیرت کا اتنا بڑا باب ہے کہ اگر آپ غور کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ میرے محبوب کا مقام کیا۔ اگر آپ غور نہ کریں تو ایک لفظ ہے، پڑھ کے چلے گئے، آپ نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِکَاحٍ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں سے حضور کا نسب چلا ہے اس سے لے کر عبداللہ آپ کے والد تک زنا نہیں آیا۔ یعنی لوگ کافر تو تھے لیکن گناہ نہیں تھا اس میں۔ کیسا پاک نسب چلا محمد عربی کا کہ دادے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن عدنان تک چلے جائیں آپ، لیکن میرے آقا کا نسب اللہ نے ایسا پاکیزہ رکھا، محفوظ رکھا ہے جو یعنی عدنان سے لے کر آپ کے والد تک گناہ نہیں ہوا۔ اندازہ کرو کہ وہ نسب کتنا شریف ہوگا۔ اسی لیے جب فتح مکہ ہو گیا اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا۔ دعا کریں اب بھی اللہ اسلام کو غلبہ دے، اللہ اسلام کو عزت دے۔ اب پوری دنیا میں ہم ذلت کے آخری گڑھے تک پہنچ گئے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ دعا کرو اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے۔ آج پورے عالم میں اگر کمزور، ضعیف، بے عزت، مظلوم، مقہور، مجبور، مجروح، مقتول کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے امتحان ہیں، بس دعا کریں اللہ معافی دے۔ تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل صفا پہ، یہ صفا پہاڑی آپ دوڑتے ہیں نا، اسی صفا پہ آپ اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے حضرت عمر بیٹھے ہیں اور نیچے عورتیں ہیں پردے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں، اسلام قبول کر رہی ہیں۔ تو حضور پاک نے یہ قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یعنی اللہ کے نبی آپ ان سے بیعت لیں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی۔ اب جو عورتیں آئی ہوئی ہیں وہ کافر ہیں، ابھی تو مسلمان ہو رہی ہیں، یعنی ابھی تو کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ یہ بھی وعدہ کرو کہ کوئی عورت زنا نہیں کرے گی، تو بی بی ہندہ سے برداشت نہیں ہو سکا۔
بی بی ہندہ جو ہے ابو سفیان کی بیوی ہے، حضور کی چچی ہے، اور سیدنا حمزہ کی قاتلہ بی بی ہندہ چپ نہیں رہ سکی. اس نے کہا یا رسول اللہ وتزنی الحرۃ یا رسول اللہ، حضور آپ یہ ہم سے کیا شرط کر رہے ہیں کہ بھی زنا نہ کرے؟ کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے کہ اس سے یہ وعدہ لیا جائے کہ زنا نہ کرو؟ یہ زنا بھی نہ کوئی گندی عورتیں کرتی ہوں گی، کوئی لونڈیاں کرتی ہوں گی، کنیزیں کرتی ہوں گی، شریف عورت کا کیا تعلق ہے زنا کے ساتھ؟ حضور نے آواز پہچان لی، آپ نے فرمایا ہندہ، تم ہندہ بول رہی ہے؟ نے کہا کہ ہاں یار. بی ہندہ کہتی ہے کہ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ میں سیدنا حمزہ کی قاتلہ تھی، مجھے یقین تھا کہ حضور مجھے سزا موت دیں گے، مجھے نہیں معاف کریں گے، تو میں چھپ کے بیٹھی تھی اور تو میں، لیکن صبر نہیں ہو سکا کہ زنا کی کیا ضرورت ہے، شریف عورت زنا کرتی ہے. یعنی اندازہ کریں کہ کافر ہیں لیکن زنا اتنا بڑا عیب ہے کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے. اور آج اللہ معاف فرمائے، آج تو جناب یہ ایک عام سی چیز ہے، یہ یعنی قابل اعتراض ہی نہیں ہے. کوئی آدمی جا کے کسی کو شکایت کرے نا بھی تمہارا لڑکا اچھا نہیں، وہ لڑکیوں کے ساتھ پھرتا ہے، تمہاری یار بیٹی بھی بڑی آزاد خیال ہے، وہ بیچ پہ پھرتی ہے لڑکوں کے ساتھ، اگر چھوڑو جی لٹے میں انجوائے، چھوڑو انجوائے کرنے دو، جوانی ہے ٹھیک ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیز، اسلام اس طرح معاشرہ بناتا ہے کہ پھر اس میں ماں کا مقام ہے، بیوی کا مقام ہے، بہن کا مقام ہے، بیٹی کا مقام. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضور اپنی بیویوں کے لیے کتنا احترام، آپ دیکھتے نہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائے. اور بہنوں کی محبت جو ہے وہ تو عرب میں مثال دی جاتی ہے. وہ ایک تاریخ میں واقع آتا ہے نا کہ ایک دفعہ حجاج نے ایک عورت کا خامند بھی پکڑا گیا، بیٹا بھی پکڑا گیا، بھائی بھی پکڑا گیا. وہ 3 بندے تھے گھر کے، وہ تینوں پکڑ لیے. اچھا وہ بندہ بھی ایسا تھا آگے حجاج کے جس کو پکڑا سمجھو گیا، اس کے ہاں معافی شافی تو تھی نہیں. تو وہ عورت جناب فریاد لے کے آئی حجاج کی دربار میں. اس نے کہا کہ مہربانی کرو، میرے تو خاندان کے 3 ہی بندے ہیں اور تینوں آپ نے پکڑ لیا اور تینوں بے گناہ ہیں، مہربانی کرو. میں تو گھر برباد ہو گیا، بھی خاوند گیا، بیٹا گیا، بھائی گیا. تو اس عورت نے اس انداز میں فریاد کی کہ حجاج جیسے آدمی کا دل بھی پسیج گیا. اور انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو بات سنو، زیادہ فریاد نہ کرو، 3 آدمی ہیں، ایک آدمی جو بھی چن لو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. بس ان 3 میں سے ایک بندہ چن لو، اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، باقی 2 کو سزائے موت. تو اس نے بغیر سوچے سمجھے اس عرب عورت نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو. تو حجاج حیران ہو گیا. اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم نے اپنے بیٹے کی سفارش بھی نہیں کی؟ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے بندے کو. اور تم نے اپنے شوہر کی بھی سفارش نہیں کی، یہ سفارش کر رہی ہو تو بھائی کی کر رہی ہو. اس نے کہا حجاج بات سنو، الزوج موجود، اگر میرا خاوند مر گیا تو خاوند اور بہت، جب تک جوانی ہے شادی کرنے والے بہت ہیں. والولد مولود، جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے شادی کروں گی تو ایک اور بیٹا چن لوں گی. والاخ مفقود، بھائی کہاں سے لاؤں گی؟ بھائی تو نہیں مل سکتا، وہ تو میرے ماں باپ چلے گئے، اب بھائی کہاں سے ملیں گے؟ تو بیٹا تو مجھے مل سکتا ہے دوبارہ شادی کر کے، شوہر بھی مل سکتا ہے، لیکن بھائی نہیں مل سکتا. حجاج کو بات ایسی پسند آئی، انہوں نے کہا 3 کو چھوڑ دو. عورت نے بات کی نا دلیل سے، دلیل تو پھر دلیل ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کہا بھائی اس کے 3 ہی چھوڑ دو. وہ 3 چھوڑا کوئی حد تک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو ایک معاشرہ پیدا کیا،
اس کی پورے عالم میں کوئی مثال نہیں۔ اور پھر اسلام نے حقوق رکھے ہیں کہ تیرے ماں باپ ہیں، تیری جائیداد، تیری قوت، تیری خدمت، تیرا سب کچھ تیرے ماں باپ کا۔ ماں باپ کو بھی حکم دیا کہ اولاد کے حقوق ہیں، خبردار اولاد پہ ظلم نہ کریں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اسلام کی نظام دیکھیں، عدل دیکھیں۔ ہم جب مر جائیں گے تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ، ٹھیک؟ یہ تو واضح قانون قرآن ہے، نص ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ 100 ریال ملے گا، اگر بیٹے کو 50 ملیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے جائیداد، تو اسلام کہتا ہے اب سب کو برابر دو، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی۔ یہ میراث نہیں ہے، تم زندگی میں دے رہے ہو تو سب کو پھر برابر دو، سب اولاد۔ ہاں، تمہارے مرنے کے بعد اگر میراث تقسیم ہوگا تو پھر لڑکے کو زیادہ ملے گا، کیونکہ لڑکے پہ بوجھ زیادہ ہے۔ والدین کا بوجھ بھی لڑکے پہ ہے، بیوی کا بوجھ بھی لڑکے پہ ہے، اولاد کا بوجھ بھی لڑکے پہ ہے، لڑکی تو بوجھ ہے نہیں۔ تو اسلام نے تو عدل کیا ہے نا، جس میں جتنا بوجھ ہے اس کو اتنا دو۔ ایک آدمی کا خرچ اگر 100 ریال ہے، 100 تو ایک کا 50 ہے تو اس کو 50 دو، کیونکہ جب تک لڑکی جوان نہ ہو والدین ذمہ دار، جب شادی ہو جائے شوہر ذمہ دار۔ لڑکی کا تو کوئی بھی ذمہ دار نہیں نا، اس نے تو الٹا کما کے اگر والدین کمزور ہیں والدین کو بھی کھلائے، اپنی بیوی کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے۔ اولاد کی اولاد، کہ ہم نے تمہارے لیے پھر اولاد پیدا کی، آگے اولاد کی اولاد پیدا کی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حفظہ کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والا، مشقت اٹھانے والا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت گزار ہو، اپنے والدین کی فرما بردار ہو، اپنے والدین کے دکھ سکھ میں وہ شریک ہو، اور والدین کو راحت پہنچانے والی ہو، کہ لفظ حفظہ کا ایک یہ بھی معنی۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی اولاد بھی پیدا کی اور اصحار بھی۔ اصحار کیا معنی؟ جہاں رشتہ کرتے ہیں نا شادی کر، وہ بھی تو رشتے دار بن جاتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے جی، یہ سسر ہے، یہ ساس ہے، یہ سالی ہے، یہ فلان ہے، وہ رشتے پیدا ہو گئے نا، کیونکہ رشتے یا پیدا ہوں گے ارحام سے ہوں گے یا اس کے بعد اصحار سے ہوں گے۔ تو بعد نے فرمایا کہ پہلے لفظ میں تھا بنین، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اولادیں پیدا کی، اور حفظہ کا معنی ہے تمہارے لیے اخدان یا اصحار پیدا کی، کہ اس رشتے سے پھر تمہارے رشتے اور جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ نے کتنے رشتے ادا اور ان کا کتنا تقدس ہے کہ جب تم نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا، اب اس کی ماں تمہارے لیے حرام ہو گئی، وہ ماں ہے۔ جب تم نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا، اب اس کی بہن تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی کہ 2 بہنوں میں رقابت کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انتظام کیے ہیں کہ ابھی خالہ اور اس کی بھانجی جوان نہیں ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے کیسے رشتے پیدا کر دیے ہیں کہ آدمی کے لیے اپنی بہن حلال نہیں، بیٹی حلال نہیں، بھانجی حلال نہیں، ماں حلال نہیں، ساس حلال نہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ایک شادی کی، مثلا اس عورت سے پہلے سے اولاد ہے، تو اگر اس سے آدمی نے رخصتی ہو گئی ہے تو اس کی باقی اولاد جو ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ ہاں، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا، طلاق دے دی، تو پھر اس سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ تو اللہ نے یہ کیسا معاشرہ بنایا، کیسا نظام بنایا ہے۔ یقین کریں کہ آج پوری دنیا چاہے لاکھ ضد کرے، وہ اندر سے کہتے ہیں کہ اسلام جیسا آئلی نظام دنیا میں ہے ہی نہیں کائنات۔ ظاہر تو اب کوئی کسی کو کون مانتا ہے میرا بھائی، ضد کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ اسی لیے جیسے ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا تھا، اس نے کہا اس انسان کا کیا پوچھتے ہو،
کہ اگر یہ ماننے پہ آ جائیں تو بچڑے کو خدا مان لیں، اور انکار کرنے پہ آئیں تو عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیں۔ انہوں نے کہا ان کا کیا ہے، بندے کا کیا ہے، یہ تو بندہ ہے جدھر چلا جائے۔ ماننے پہ آئے تو جناب گائے کا بھی احترام ہے، اور ظلم کرنے پہ آئے تو مسلمانوں کے بچے کو قتل کر دو، مٹی کے تیل ڈال کے آگ لگا دو۔ گائے کا احترام ہے، بچھو کا احترام ہے، سانپ کا احترام ہے، بندے کا احترام ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام ہمیں حق دیتا ہے کہ نہ، خبردار، اگر تمہارے ملک میں کسی یہودی کا عبادت گاہ ہے، نصرانی کی عبادت گاہ ہے، ہندو کی عبادت گاہ ہے، کنیسا ہے، کلیسا ہے، مندر ہے، گردوارا ہے، مت توڑو۔ چلو کافر ہیں لیکن ان کی ایک عبادت کا مقام ہے، مت توڑو۔ یہ اسلام نے رواداری رکھی ہے کہ خبردار کسی عورت سے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ اسلام نے رواداری رکھی ہے کہ خبردار کسی بچی یا بچی پہ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ ایک ایسا حسین معاشرہ ہے اسلام نے جو دیا ہے۔ اچھا، اب یورپین کنٹریز میں بڑے جھگڑے ہیں، وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ طلاق تو ہوتی ہے لیکن طلاق کا حق جو ہے وہ عورت کو، وہاں مرد طلاق نہیں دیتا، عورت ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ طلاق کے بعد بھی ساری زندگی خاوند سزا بھگتتا رہتا ہے کہ جتنی جائیداد ہے وادی اس کی ہو گئی، طلاق کے بعد بھی تمام خرچے کا ذمہ دار وہ ہے، رہے دوسرے کے گھر میں، بوائے فرینڈ اور ہے، خرچہ یہ دے گا۔ دیکھو کیسے شریف لوگ ہیں، کتنا پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، جو تمہارے نزدیک معزز لوگ ہیں نا، ان کے عقل کا یہ عالم ہے۔ یعنی اس کی بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اس کے سامنے دوسرا اس نے بوائے فرینڈ ڈھونڈ لیا، خرچہ یہ دے گا۔ کیوں؟ اس کی کبھی بیوی رہی تھی۔ اچھا، پھر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ عورت اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتی، ناراض ہونے میں آئے 1 منٹ میں بگڑ جائے۔ خامند کو دفتر میں بھی دیر ہو گئی تو بگڑ گئی، اور خود اس کے سامنے غیروں کے ساتھ ڈانس کرے تو یہ تو بھئی تہذیب ہے، ایٹیکیٹ ہے، اس میں کیوں بگڑتے ہو، کیوں ناراض ہوتے ہو، آزادی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام کا کتنا بڑا نظام ہے کہ طلاق رکھی ہے اسلام نے، لیکن حکم دیا خبردار طلاق نہ دینا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، تاکہ کوئی ظلم نہ کرے۔ اچھا، ایک بندہ ہے بالکل طلاق دیتا ہی نہیں، عورت کو خلو کا حق دیا۔ یہ بھئی ایک آدمی ہے بھی یعنی زیادتی بھی اسی کی ہے لیکن چھوڑتا نہیں، عورت باقاعدہ خلو کا دعویٰ کرے، اس میں نقصان برداشت کرنا پڑے گا خلو میں، کہ عورت کو حقوق نہیں ملیں گے، جو کچھ ہے وہ بھی واپس کرنا پڑ جائے، لیکن اپنی جان تو چھڑا لے گی۔ طلاق ہو جانے کے بعد بھی عدت ہے، عدت گزر جائے، جہاں مرضی آئے شادی کرے۔ عدت کیوں رکھی ہے؟ تاکہ بھی استبراء ہو جائے کہ کوئی پیٹ میں حمل تو نہیں، کوئی بچہ تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں، تاکہ سب کا انسان کا اگر کوئی حق ہے تو اس کے نسب میں گڑبڑ تو نہ ہو کہ بوٹا کوئی لگائے، پانی کوئی ڈالتا رہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کا احترام کیا ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے کیا نعمتیں پیدا کی۔ قال ابن جریر وهذه الاقوال كلها داخلة في معنى الحفظة۔ اب حضرت ابن جریر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں حفظہ کے لفظ میں داخل ہیں۔ وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت وإليك نسعى ونحفظ۔ مفسر فرماتا ہے کہ حفظہ کے معنی سے خدمت کا معنی نکلتا ہے، جیسے اللہ کے نبی پاک نے ہمیں دعائے قنوت سکھائی ہے، اس میں بھی لفظ مبارک ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِظُ، آپ ہی کی طرف ہم دوڑتے ہیں، آپ ہی کی طرف ہم محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْخِدْمَةُ قَدْ تَكُونُ مِنَ الْأَوْلَادِ وَالْخَدْمِ وَالْأَسْعَارِ،
اب خدمت جو ہے کبھی اولاد کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، کبھی خادم کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، کبھی رشتہ دار اصحاب کے رشتہ دار جو ہے ان سے حاصل ہوتی ہے۔ فالنعمت وحاصۃ بہذا کلہ، یہ خدمت والی نعمت جو ہے چاہے اولاد سے ملے، چاہے بیوی کے خاندان سے ملے، یا چاہے نوکروں سے ملے، تو نعمت تو ہے نا، مل رہی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ وسلم قلت ومن جعل حفظا متعلقا بأزواجكم فلا بد ان يكون المراد الاولاد واولاد الاولاد والاصهار۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو یہ کہتی ہیں کہ وہ حفظتاً، اس کا تعلق جو ہے بأزواجكم، پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، بیوی کے خاندان۔ لأنهم ازواج البنات یا اولاد الزوجۃ، یا بیٹی کا شوہر یا بیٹے یا جو بیٹے کی بیویاں۔ وقضا قال الشعبی والذاق فإنهم يقولون غالبا تحت الرجل في أجره وخدمته، کیونکہ بیٹے کی بیوی بہو جو ہے وہ بھی انسان کے گھر میں ہوتی ہے۔ اور وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حدیث نضرة ابن اقسم والولد عبد لك، ایک حدیث مبارک میں آیا حضور نے فرمایا تھا ایک صحابی کو، نضرت ابن اقسم کو، کہ بیٹا جو ہے گویا تیرا عبد ہے، تیرا خادم ہے، تیرا خدمت گزار ہے۔ رواہ ابو داؤد وما من جعل الحفظة الخدم فإنه والنوات والأقوال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي جعل لكم الأزواج والأولاد خدما، کہ اللہ نے تمہارے لیے بیوی بنائی، تمہارے لیے اولاد بنائی، وہ دونوں تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہاری حفاظت۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اے من المطاعم والمشارب، تاکہ اللہ نے کھانے کی بھی پاک چیزیں، پینے کی بھی پاک چیزیں بندوں کے لیے پیدا فرمائیں۔ ثم قال تعالیٰ منکرا من شکری بات من غیرہ، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری اتنی نعمتوں کے بعد تم اپنے خدا کی عبادت چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، خدا کو پکارنے کے بجائے غیروں کو پکارتے ہو، خدا کی منت کے بجائے غیروں کی منت مانتے ہو، غیروں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو۔ فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے ظالم الانداد والاسنام، یہ بت، یہ انداد اصنام کو خدا مانتی ہیں۔ ایسترون نعم اللہ علیہ وزیکون آیا غیرہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ بتوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتی ہیں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتی ہیں، غیروں کے لیے جا کے نظر نیاز دیتی ہیں۔ وفی الحدیث الصحیح ان اللہ یقول للعبد یوم القیامت ممتنا علیہ، ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے بندے کو فرمائیں گے الم ازوجک، اے میرے بندے کیا میں نے تمہارے لیے بیوی پیدا نہیں کی، الم اکرمک، میں نے کیا تمہیں عزت نہیں دی، الم مسخر لک الخیل والابل، کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے، تیرے لیے اونٹ، تیرے لیے جانور نہیں پیدا کیے، وَأَذَرَكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، اور پھر میں نے تمہیں طاقت دی، تمہیں ہمت دی کہ تم اس کے سرداری کرتے ہو، اس پہ پھیلتے ہو، یعنی ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ اتنی نعمتوں کے بعد کیا تو نے میرا یہی شکر ادا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بھی فرمائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے منعم کو پہچانو، اپنے نعمتیں دینے والے کو پہچانو۔ تو جب منعم اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، الرازق اللہ ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں دبئی سے آیا ہوں اور میں نے دبئی سے جہاز سے بغیر احرام کے جدے آیا، پھر جدے آنے کے بعد بھی بغیر احرام کے آ کے عائشہ مسجد سے احرام باندھا۔ میرے بھائی
تمہارے دو نقصان ہوئے. ایک نقصان تو یہ ہوا کہ تم پہ دم پڑ گئی کہ ایک بکری دم ادا کرو اور وہ بھی مکے میں ذبح ہو اور مکے کے غریبوں پہ تقسیم ہو. دم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ملک میں جا کے ذبح کرو. دم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری یا بکرا یا دمبا یا جو ملے اس کو ذبح کر کے فقراء حرم پہ تقسیم کر دی جائے. اور دوسرا نقصان تمہارا یہ ہوا کہ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے. میقات سے آپ تجاوز کر آئے بغیر احرام. مسجد عائشہ سے آپ کا عمرہ تو ہوا لیکن وہ میقات کا عمرہ تو نہیں. اس کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے. تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ دبئی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھتے یا پھر آپ احرام کی چادریں وغیرہ اپنی تھیلی میں ساتھ رکھتے اور جب جہاز سعودیہ کے حدود میں داخل ہو اور تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی ہو اس کے اترنے میں لینڈ کرنے میں تو گویا کہ ہم میقات کے حدود کے قریب آگے وہیں بیٹھے بیٹھے چاہے وضو بھی نہ کر سکو نماز بھی نہ پڑھ سکو وہیں دو چادریں باندھ کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تو تمہارا احرام ہو جاتا. تو تم نے میقات سے تجاوز کیا بغیر احرام کے گزر آئے. ایک دم ادا کرو باقی عمرہ بھی تمہیں وہ نہیں ملے گا جو میقات کا تھا. کہتے جی کہ جو ذبیحہ مشین پہ ہوتا ہے جو مشینوں سے کاٹے جاتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں یا اور بے ہوش کیا جاتا سب حرام ہے. ذبیحے کے حلال ہونے کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے اور خون جو ہے دم مسفوح گندا خون نکل جائے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں کہ کسی کو طاقت سے مار دو ڈنڈا مار کے مار دو اوپر سے پھینک کے مار دو بے ہوش کر کے مار دو انجیکشن سے مار دو مشین سے مار دو گیس سے مار دو سب حرام. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن عمرے کے اندر طواف میں اس نے پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نہیں نکالا یعنی اجتبا نہیں کیا اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی نہیں کیا تو اس پہ جرمانہ کوئی نہیں ہے لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہوا. اس کو کوئی جرمانہ نہیں کوئی دم نہیں لیکن وہ جو سنت تھی رمل بھی سنت ہے اور کندھا نکالنا بھی سنت ہے لیکن پہلے 3 چکروں میں. یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بھائی بعض اوقات جہاں سے احرام باندھے نا وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں تو بالکل حرام ہے ناجائز ہے. یا طواف کرنے کے بعد بھی کندھا نکال کے کھڑے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بالکل ناجائز ہے. اپنی نمازیں مکروہ کر رہے ہیں. کندھا تو ہم نے صرف پہلے 3 چکروں میں نکالنا ہے. جب 3 چکر ختم ہو گئے اسی وقت کپڑا ڈال دو بات ختم ہو گئی. کیونکہ سنت جو ہے بہرحال آپ پر جرمانہ تو کوئی نہیں لیکن ثواب سے محروم ہو گئے. کہتے جی کہ جنوں کو اگر غلام بنانا ہو مجھے تو نہیں آتا کسی بھوت کو تلاش کرو. کہتے جی کہ میں نے کچھ عمرے ایسے کیے ہیں کہ اس میں نے نہ تو سر پہ اس طرح پھروایا اور نہ میں نے کسر پوری کرائی کہ 1/4 حصہ بال اتر جاتے بلکہ تھوڑے تھوڑے ٹک لگوا دیے تو دم پڑ گئی. لیکن چونکہ اگر 4 دفعہ غلطی کرو اور غلطی ایک جیسی ہو تو دم ایک دن ہی پڑے تو لہذا 1 بکری دم دے دو اور آئندہ احتیاط کرو کہ جب عمرہ کرو تو افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھرواؤ. اگر اس طرح نہ پھرواؤ اور بال تمہارے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں تو جتنے سر کے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ سارے سر کا اتر جائے. مثلا اتنے بال ہیں تو اتنا بال جو ہے سارے سر کے کاٹیں
پھر جا کے آپ احرام سے نکلیں گے۔ ایسی ایک بات یاد رکھیں کہ ہم عمرہ کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، دعا کرو، یہ کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ ایک عدد عمرہ سال میں کیا جائے، یا اللہ رسول کا حکم ہے؟ تو اگر اللہ رسول کے لیے کرنا ہے تو پھر پورا کرو، پھر تماشا کیا بنانا ہے کہ میک اپ میں بھی فرق نہ آئے، تیرے بال میں بھی فرق نہ آئے، تیری کٹنگ میں بھی فرق نہ آئے، تیرے انگلش بالوں میں بھی فرق نہ آئے، اور جناب تیرے کاؤ بوائے ہونے میں بھی فرق نہ آئے، اللہ بھی ابھی راضی ہو جائے۔ دھوکہ دینے آئے ہو خدا کو، ڈرامہ کرتے ہو خدا کے ساتھ، یہ کیا تماشا ہے؟ نہ کرو عمرہ، اللہ کا کعبہ کوئی اداس نہیں ہے تمہارے لیے، نہ خط بھیجا ہے۔ اگر عمرے پہ آئے ہو اور مقصد ہے سنت محمد مصطفیٰ، تو میرا ایمان ہے خدا کا کعبہ سامنے ہے کہ ساری کائنات کے بال اکٹھے کرو، محمد مدنی کے ایک پاؤں کے بال کے برابر بھی نہیں۔ جب حضور نے اس طرح پھروایا ہے تو تم کوئی اوپر سے اترے ہو، تمہارے بال زیادہ خوبصورت ہے، فیشن کرتے ہو۔ جب سرکار دو عالم نے اس طرح پھرایا، اور قرآن کہتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین، قرآن نے اسرے والوں کا ذکر پہلے کیا اور کٹانے والوں کا ذکر بعد میں کیا۔ حضور پاک نے جب حج سے فارغ ہوئے دعا مانگی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جنہوں نے آج اس طرح پھروایا ان کی بخشش فرما۔ تو صحابہ نے عرض کیا، حضور آج تو لاکھوں بندے ہیں، کسی نے بال بھی تو کٹوائے ہوں گے، ان کے لیے بھی تو دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اسرے پھروانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابی نے کہا حضور بال کٹانے والوں کے لیے دعا کریں، فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اسرے پھروانے والوں کی مغفرت فرما۔ 3 دفعہ محمد بدری نے دعا کی ہے اسرا پھرانے والوں کو، اور 4تھی دفعہ فرمایا کہ اللہم اغفر للمقصرین، کہ اللہ جن نے بال کٹائے ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو تم 3 دفعہ کی دعا سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہو کہ تیرے فیشن میں فرق نہ آئے۔ اگر فیشن اتنا عزیز ہے نا اللہ کے کعبے کو، مدینے کو، تیری قطعاً ضرورت نہیں ہے، احسان نہ کرو خدا کا، تمہارے بغیر بھی یہ گھر آباد رہے گا، ہم ساری مخلوق مر جائیں تب بھی یہ گھر آباد رہے گا۔ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ اس کا طواف کر دیں گے۔ اگر کرنا ہے تو پھر عمرہ کرو، اگر مدینے آنا ہے تو بندے بن کے آؤ، اگر کعبۃ اللہ میں آنا ہے، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، تو باقاعدہ باحیا بن کے آئیں۔ ایسے فیشنیبل پردے اور فیشنیبل برقعے اور میک اپ اور سنگار اور پرفیوم اور جناب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے گھر سے میک اپ کر کے، سنگار کر کے، بن سنور کے، خوشبوئیں لگا کے غیر محفل میں مردوں میں نکلے، فرمایا فہیہ کذا و کذا، یعنی وہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پردے ان کے، آپ نے دیکھا ہے برقعے ان کے کیسے کٹیں گے، کوئی 4 خانے کٹے ہوئے ہیں، کہیں سے 2 خانے کٹے ہوئے ہیں، نیچے جین پہنی ہوئی ہے، اوپر برقع پہنا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، تم نے جین پہنی ہے، چھوڑو برقعے، اوپر تم شرٹ پہنو، منی اسکرٹ پہن کے گھومو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نظام کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے اگر اپنی عزت کو بازار میں داؤ پہ لگانا ہے، لاکھ دفعہ جا کے لگاؤ، خدا کو کیا ضرورت؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے قرآن میں تقسیم کر دی ہے کہ مرد بھی پاکیزہ ہیں، عورتیں بھی پاکیزہ ہیں، مرد بھی خبیث ہیں اور عورتیں بھی خبیثہ ہیں۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں خبیث نہ بنائے، اللہ ہمیں طیبین میں بنائے، اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت و عفت کی حفاظت کرے۔ یہ کیا ہے کہ پرس جناب، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ جوتے سے لے کر، پرس سے لے کر، دوپٹے سے لے کر سارا میچنگ کرتے ہیں کہ کیا میچنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ تم عمرے پہ آئی ہوئی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، اگر اللہ نصیب کرے
افضل ہے رمضان کے آخر میں، ویسے سارا سال جب بیٹھو۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے کام کے لیے اکثر جدہ جاتے ہیں، ان کو جدے سے واپسی احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جدہ میقات نہیں، جدہ ہل ہے، میقات جو ہے وہ یلملم ہے۔ کہتے جی کہ اگر مسجد ہے اور امام جو ہے وہ بدعتی ہے تو بدعتی امام کے پیچھے میرا بھائی نماز نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام او کما قال۔ حضور نے فرمایا جو بدعتی آدمی کی، مولوی کی، امام کا عزت کرے، احترام کرے، اس نے محمد کے دین کو گرا دیا۔ کیونکہ جب بدعتی کی عزت کرو گے وہ تو اور پھولے گا، اور بدعتیں کرے گا۔ نفرت کرو گے تو بچے گا۔ اور اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ آدمی اس کو مصلی پہ کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھے، یہ تو سب سے بڑی عزت ہے۔ تو اس لیے اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ باقی اور کوئی مسجد نہیں، تم اپنی جماعت کر لو، اور کوئی مقام نہیں، گھر میں کھڑے ہو جاؤ، اپنی بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھا دو۔ میرے چچا زاد بھائی کی عمر 15 سال ہو گئی، لیکن بیماری ہے بیچارے کی، بستر میں پیشاب ہوتا ہے۔ اس کا علاج میرا بھائی میرے پاس تو کوئی ہے نہیں، زمزم ہے، بس زمزم اسی نیت کے ساتھ پلاؤ، یقین کامل کے ساتھ اللہ شفا دیں گے۔ 13، 14، 15 تم نے لکھا ہے، اور تاریخ کیا بتاؤں۔ اس کو کہتے ہیں لیالی البیز، کہ جب چاند مکمل روشن ہوتا ہے، اور چاندنی رات 13، 14، 15 یہ 3 روزے مہینے میں رکھو تو سنت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں کراچی میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں ہر سال قرعہ اندازی کر کے بندوں کو، 4 آدمیوں کو عمرے پہ بھیجا جاتا ہے۔ آپ نے یہ تو نہیں لکھا کہ کام کہاں کرتے ہو، بینک میں کرتے ہو، انشورنس میں کرتے ہو، اگر ان کا پیسہ ہی حرام ہے تو عمرہ خالص حرام۔ آپ یہ وضاحت کرتے ہیں نا کہ حضرت کام کیا کرتے، چھپا گئے ہو، معلوم ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ کام گڑبڑ ہے۔ تو بہرحال اگر ان کا کام ہے حلال، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، اب وہ خیرات کرنا چاہتے ہیں کہ چلو بھی اپنے ملازمین کو خوش کرو، قرعہ ڈالو اور ہر مہینے میں 4 بندے بھیج دو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا سخی میں نے دیکھا نہیں کراچی میں۔ یہ اکثر جو ہے نا یہ سودی کام والے ایسے دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو، سود پر اسمگلنگ کرنے والے، سود والے اور انشور والے، بینک والے، یہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، اور ان کا پیسہ لے کے کبھی حج نہ کرو، کبھی عمرہ نہ کرو، ان کا پیسہ حرام ہے تو حج ناجائز ہے۔ حضور کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب آدمی حج پہ آتا ہے اگر اس کا پیسہ حرام سے ہے اور تو جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے حجک مردود علیک لا لبیک ولا سعدیک، تمہارا حج مردود ہے، دفع ہو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جب آؤ حلال۔ اچھا، دوسرا کہتا ہے جی یزید کے بارے میں کچھ بتائیں، کیوں، کیا تکلیف ہے آپ؟ نہیں، یزید کے بارے میں پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بتاؤ نا، مجھے ملا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں بتاؤں کیا بتاؤں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ وجہ لکھو نا کہ وجہ کیا ہے، ورنہ جو تاریخ میں تم نے پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا۔ ویسے وہ حضرت حسین کا رشتہ دار ہے، یہ بھی سوچ لو۔ اللہ جانے، اللہ کے بندے، وہ زمانہ گزر گیا، ہمیں کیا پتا ہے، خدا معاف کر دے نہ کرے، بظاہر اس کے دور میں ایک ظلم ہوا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں برا نہ کہو، چپ رہو، خاموش رہو۔ جب اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا ہے، ہم اپنی زبانوں پہ کوئی لفظ کہہ کے قیامت میں پکڑے جائیں، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل میں توقف کرو، خاموش رہو۔ اپنی اصلاح ہم کر نہیں سکے، یزید کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
حنفی لوگ ہیں کبھی کبھی الحمد پڑھتے ہیں، ہاں تو حنفی ہے تو اس کو تو نہیں پڑھنا ہے، چاہے سری ہو یا جہری ہو، یا پھر حنفی نہ کہو آپ کو. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مقتدی ہے امام چاہے جہری ہو یا سری ہو، کسی میں بھی وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. حدیث رسول عربی ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ او کما قال. حضور نے فرمایا جس کا امام ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا. امام غلطی کرے گا وہی مقتدی کی غلطی، امام سجدہ کرے وہی مقتدی بھی سجدہ کرے گا. امام کا وضو ٹوٹ گیا، ہم سب کی نماز ختم ہو گئی، جو امام کا ہے وہ سب ہمارے لیے. اگر میری بیوی کو حیض کی عادت 6 دن تھی، لیکن اللہ نے ہمیں بچہ دیا، تو اب بچہ پیدا ہونے کے بعد جو پہلا حیض آیا تو 7 دن گزر گئے، بند نہیں ہوا. پہلے بچہ پیدا ہونے کے بعد حیض نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی نفاس ہے. اگر تو وہ نفاس ہے اور خون بند نہیں، پھر 40 دن انتظار کرو. اگر نفاس ختم ہو گیا اس کے بعد جو حیض کا پیریڈ ہے تو پھر بھی 10 دن تک انتظار کرو. 10 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو پھر غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے. پھر بیماری ہے، پھر حیض ہے، پھر استحاضہ ہے. لڑکا لندن میں ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، اور نکاح فون پہ بالکل نہیں ہوتا. فون پہ نکاح نہیں ہوتے، خون ہوتے ہیں. میرا نام احمر ہے اور میں درس سنتا رہا. دعا کریں اللہ خیریت سے، اللہ آپ کے لیے خیریت رکھے، آپ کو دین سے تعلق نصیب کرے. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی علماء ہیں، وہاں بھی درس ہیں، وہاں بھی مساجد ہیں. آپ دین والوں سے تعلق رکھیں، جڑے رہیں. بس آدمی جڑا رہے نا، پھر بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے. برے لوگوں سے جڑو گے تو برائی کے رستے، اچھے لوگوں سے جڑو گے تو اچھائی کے رستے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند. کہتا جی کہ تسبیح کا استعمال سلف صالح سے ملتا ہے یا یہودیوں کی بدعت ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کس سے ملتا ہے؟ اس کا جواب تم دے دینا، اس کا میں دے دوں گا. دیوبند کے بارے میں اظہار عقیدہ بیان کریں. دیوبند والے مر گئے، سارے فوت ہو گئے، میری ٹھیکیداری ہے. دارالعلوم دیوبند موجود ہے، زندہ ہے، سلامت ہے. انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ ہے، سارا کھول کے دیکھ لو، ان کو خط لکھ کے پوچھ لو.